السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے، کیا اس نیت سے فیملی پلاننگ کر سکتے ہیں کہ اگلے سال حج پر جانا ہے، اس کے بعد چھوڑ دیں گے؟ دیکھیے، فیملی پلاننگ اگر اس نیت سے ہو کہ بچے نہیں چاہیے، بچے زیادہ ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، دیکھ بھال کون کرے گا اور کمائے گا کون، کھلائے گا کون، کہاں سے؟ اگر اس نیت سے فیملی پلاننگ کی جاتی ہے کہ بچے نہ پیدا ہوں، بچے نہیں چاہیے، جو ہمارے بچے ہیں وہ کافی ہیں، تو یہ غلط ہے، جائز نہیں۔ بچوں کی پیدائش پر رکاوٹ اصل لگانا یہ جائز نہیں ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ یہ واضح ہونا چاہیے کہ چاہے وہ وقتی طور سے روکے یا دائمی طور سے بچوں کی ولادت کو روکے، چاہے جو طریقہ بھی اختیار کریں، تو جو ہے ایسی صورت میں جو ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہوگا، یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام کثرت اولاد کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تزوج الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم، تم زیادہ بچے پیدا کرنے والی، زیادہ محبت کرنے والی خواتین سے شادی کیا کرو، تاکہ میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں۔ تو امت کی کثرت یہ مقصود ہے، افزائش نسل یہ مقصود ہے، کثرت اولاد یہ مطلوب ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میاں بیوی کے اتصال کا جہاں ذکر کیا کہ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اب تم بیویوں سے مباشرت کرو اور اس چیز کو تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، لڑکا اور لڑکی، لڑکا اور لڑکی چاہتے ہوئے بیویوں سے ہم بستری کرو، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ یہ نہیں کہ صرف لطف اندوزی مقصود ہو اور بچوں کی خواہش نہ رہے، نہیں، بچوں کی طلب، بچوں کی خواہش ہونی چاہیے۔ اس لیے بچوں کی ولادت پر پابندی لگانا، چاہے وقتی ہو چاہے دائمی ہو، یہ دونوں اصلاً جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کی ضرورت پیش آ جائے، بیماری ہے، جو ہے بیماری ہے، یا اس طرح جہاں ایک عذر، یہاں حج کا انہوں نے ذکر کیا ہے تاکہ جو ہے حج آرام سے وہ ادا کر سکیں، کیونکہ آج کل بھیڑ بھاڑ اور یہ تمام پریشانیاں وہاں ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں جو اگر حمل ٹھہر جائے تو جانے آنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے جب ضرورت پیش آ جائے، جیسے صحت ساتھ نہ دے یا اس طرح کی ضروریات پیش آ جائیں جس کے بغیر چارہ نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ طریقے جو ہے اختیار کیے جا سکتے ہیں جو وقتی ہوں، دائمی نہ ہوں، جو عورت کے لیے نقصان دہ نہ ہوں، جو دوسری بیماریوں کا سبب نہ بنے، جو دوسری بیماریوں کا سبب نہ بنے اور جو نقصان دہ نہ ہوں، بیوی کی صحت اس سے خراب نہ ہو۔ عام طور سے مانع حمل گولیاں یا انجیکشن یا اسی طریقے سے جو ہے دوسرے طریقے جو اختیار کیے جاتے ہیں، یہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، جسے لپ لگوانا جو ہے کہتے ہیں کہ لپ لگوا لیا، تو یہ تمام چیزیں لپ لگوانے سے مہینہ خراب ہو جاتا ہے، حیض کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ٹیبلٹ کھانے سے رحم کا کینسر اور رحم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں، ان سب کا خیال رکھنا، یہ طبعی طریقہ جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ استقرار جو ہوتا ہے رحم مادر میں بچے کا، استقرار جو ہوتا ہے وہ حیض سے گنتی شروع کریں، حیض سے گنتی شروع کریں، دن کی گنتے رہیں اور 12 دن گن جائیں، 10 دن 12 دن، اور اس کے بعد سے لے کر 16 تک، 12 سے لے کر 16، یہی درمیان میں یہی استقرار حمل کا وقت ہوتا ہے، کہ اس وقت جو ہے مباشرت نہ کریں، ہم بستری ان تاریخوں میں نہ کریں، تو حمل ٹھہرنے کے چانسز نہیں ہوتے۔ یہی ایام ہوتے ہیں جس میں جو ہے عام طور سے حیض جس دن آیا اسی دن سے گنتے جائیں 12ویں دن تک،
جو ہے 12 کے بعد 12 سے جو ہے بلکہ 10 سے جو ہے ہم بستری ترک کر دیں اور 16ویں دن تک یہ ہم بستری ترک کیے رہیں تو استقرار نہیں ہوگا. یہ طریقہ ہے، استقرار نہیں ہوگا حمل کا. اسی طریقے سے عزل کا طریقہ جو ہے، عزل کا طریقہ یہ ہے کہ بجائے دوائیں، ٹیبلٹ، انجیکشن یہ استعمال کرنے کے، یہ طبعی طریقے جو ہیں یہ ایسے ضرورت کے وقت استعمال کیے جا سکتے ہیں. جیسے پہلا طریقہ میں نے بتایا. دوسرا طریقہ عزل کا ہے جو ہے کہ انسان جو ہے مباشرت کرے، میاں بیوی ہم بستری کریں، اور جب منی خارج ہونے کا وقت آئے تو شوہر اپنے آلہ تناسل کو جو ہے بیوی کی شرمگاہ سے باہر نکال کر منی کو باہر خارج کر دے، اندر نہ خارج کرے. اس کو عزل کہا جاتا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایسے ضرورت کے وقت اس کو استعمال کرتے تھے، عزل کا طریقہ. جیسے جابر نے کہا کنا نازل والقرآن ینزل، ہم عزل کرتے تھے اور قرآن کا نزول ہوتا تھا. یعنی قرآن کا نزول کے زمانے میں ہم عزل کرتے تھے، لیکن وہ ضرورت کے تحت. اگر اس نیت سے کیا جائے کہ بچے نہ پیدا ہوں، بچے زیادہ ہوں گے تو کیا ہوگا، ان کو کون کھلائے گا، تو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو ہے عزل کے بارے میں فرمایا اللہ کے بھی هو الوعد الخفی، یہ پوشیدہ طریقے سے بچے کو دفن کرنا. تو جو عزل کا طریقہ اسے ضرورت کے وقت استعمال میں لایا جا سکتا ہے. طبعی طریقے ہیں، اس کو انسان کو ضرورت کے وقت استعمال کرنا چاہیے. اور یہ دوائیں اور تمام چیزیں جو آج رائج ہو گئی ہیں وہ انتہائی نقصان دہ ہیں. ان دواؤں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ رحم برباد نہ ہو، مہینہ برباد نہ ہو، حیض کے نظام میں گڑبڑی نہ پیدا ہو، بیوی کی صحت متاثر نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل پیرا ہونے کی اور شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.